بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید انور بھائی جو ہیں وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی صرف 11 سال اتنا ایمان بنانے میں لگے ان کا کہ جس سے وہ نمازی بن جائے، اور ایمان بڑھا ویڈیو نہیں تو بنا زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور ایمان بڑھا تو شراب حرام ہو گئی، اور ایمان بڑھا تو سود حرام ہو گیا، اور ایمان بڑھا تو حج فرض ہو گیا۔ ایمان تو مسلسل یعنی کہ 11 سال محنت ایمان کی، اتنا ایمان بنا کہ 5 وقت کے نمازی بن گئے کہ کفر اور ایمان میں نماز کا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، آپس میں ایک دوسرے کو یاد کرایا کرو، یاد کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اذان مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں، یہ کیمرہ نہیں، جزاک اللہ۔ اذان بچے کے مسلمان کے کان میں دیتے ہیں، غیر مسلم کے لیے۔ تو جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کو اسلام دکھانا۔ ہم جیسے ہو، جیسے ہمارا وسیم اکرم لوگوں کو کہے کہ میرے جیسے کھلاڑی بنو، کہہ سکتا ہے، وقار یونس کہہ سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں میرے جیسے مسلمان ہو جاؤں، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کہے دماغ خراب ہے ہم تمہارے جیسے ہو، صحابہ کہہ سکتے ہیں جیسے۔ آپ کو ایک یاد دہانی کر رہے ہیں، بس اللہ کرے اس میں برکت آ جائے کہ ہم سب نے اکٹھے، ہر بچہ فطرے سے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب لوگوں سے اللہ نے ایک سوال کیا، پہلا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلی، اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اور قبر کا پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا اللہ نہیں، تمہارا رب کون تھا؟ اللہ تو کافر بھی مانتے ہیں، تمہارا رب کون تھا؟ پہلا سوال، جس کا پہلا سوال پاس سارے سوال پاس۔ جب ملک کے اٹھے گا تو پہلی چیز پوچھے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب میں نے تجھے دیکھ لیا۔ رب بولے گا، پہلا رب رب۔ اور قرآن میں 964 دفعہ رب آیا ہے، 964 رب۔ نماز میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کو کون چلا رہے ہیں؟ اللہ، رب۔ پھر نماز سے ابھی ذرا بھول گئے، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ پھر اٹھے ربنا لک الحمد، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر التحیات میں ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ظلمنا، رب دل اللہ کو رب مان لینا۔ مسئلہ یہ ہے جو زبان سے کہے کہ اللہ رب دل نہ مانے، یہ تو منافق ہے۔ اور آج سچ بتائیں بھائی، آج ہم مشرکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ مشرکوں کے نیچے کون ہوتا ہے؟ اسفل سافلین، صرف منافق۔ چند نشانیاں بتاتا ہوں منافق کی قرآن، چند نشانیاں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز ان کی بڑی ڈھیلی ہوگی، سست۔ ایک تو اب تو آئیں گے بھی تو ایسے سوئیں گے، ابھی تراویح آ رہی ہیں، سو کے گزارتے ہیں۔ نماز بہت سست ہوگی، ڈھیلے ہوں گے، 95% فجر میں نہیں آتے۔ پوری دنیا میں مسلمان کہہ رہے یہود مار رہا ہے، یہود ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، پٹائی۔ ما اصابکم مصیبۃ فبما ایدیکم یعفو کثیر، سب مصیبتیں اللہ بھیج رہا ہے۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر تو بہت ہی تھوڑا کریں، اور حکومت کیا کر رہی ہے، پولیس، فوج، دنیا، ڈالر، پاؤنڈ، یہ اللہ کا ذکر تو بہت ہی تھوڑا کریں۔ میرے دوستو خدا نہ خواستہ، اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ نہ تیرا مال دیکھے گا، نہ تیرا جو ہے اولاد، اللہ تیرا قلب سلیم دیکھے گا۔ NED میں میں پڑھا ہوں، کمپیوٹر سائنس سے، ڈاکٹری میں نے فلاں نے کی ہے، وہ بھائی سب کچھ پڑھ لیا، دل کو کہیں ٹھیک کیا؟ دل ٹھیک ہوا کہیں دل کی یونیورسٹی میں گیا؟ دل کیا ٹھیک ہوگا بھائی؟ جسم جم میں ٹھیک ہوتا ہے، سوئمنگ کرنی پانی میں جاؤ۔ اللہ نے دل بننے کی جگہ کا نام مسجد رکھا ہے۔ پہلا مکان ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کو رکھا کعبہ، للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، تاکہ اس دل کو ہدایت مل جائے اور برکتوں سے دنیا بھر جائے، برکتوں سے زندگی بھر جائے۔ میرے دوستو 4 ڈیمانڈ اللہ کر رہا ہے کہ میں رب نہیں، جو آج مسلمانوں کے مسئلے۔ نمبر 1، پہلی ڈیمانڈ، دل کو سمجھانا ہے جتنی مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں وہ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ یعفو کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کرتا ہے، یعنی پکڑے گا وہاں پکڑے گا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آرمی، فوج، حکومت، فلاں، امریکہ، چائنا، سب شرک۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس،
جتنا فساد دیکھ رہے ہو نیٹ پہ یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، سب تمہارے، اور اللہ تو تمہیں تھوڑا سا چکھاتا ہے بس۔ پھر اللہ فرماتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی، یہ حکومت وہ حکومت، یہ حکومت وہ حکومت، اللہ کہتے ہیں ومن اعرض ذکری فإن له معیشت ضنکا، جب تم میرے حکم توڑو گے، بھائی کیمرہ بند کر دینا، آنکھوں سے حرام، کانکوں سے حرام، زبان کا حرام، سنی سنائی بات آگے کرنا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ، مسلمان کو ذلیل کرنا، بدترین سود خوری، جب تم میرے حکم توڑو گے میں تمہاری معیشت تباہ کروں۔ حکومت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، میں جس سے چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، آرمی نہیں دیتی، امریکہ نہیں ہے، سب غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی مرضی کو ہے تو نبی بھی جھول سے نکال سکتے۔ دو راستے میرے دوستو، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ خود اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان بنا دیتا ہے، قرین، شیطان اس کا دوست۔ پھر آس پاس جتنے دوستوں شیطان، نشئی کا دوست نشئی، مفتی کا دوست مفتی، کرکٹر کا دوست کرکٹر، ہر تو شیطان کے دوست اللہ شیطان بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں، وہ بھائی آپ جیسے ویسے ہی ملیں گے، ایک نمبر عورت کو، ایک نمبر شوہر، ایک نمبر بہو کو، ایک نمبر ساس، دو نمبر بہو کو، دو نمبر ساس۔ یہ قرآن ہے، اپنے پاس سے ہم کہہ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو پہلا راستہ ہے، اور سنو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں جو اللہ کے جان مال کو غلط جگہ لگائیں، مہندیوں میں، منگنیوں میں، مائیوں میں، بارات میں۔ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں تو صرف نکاح اور ولیمہ ہے۔ آج ہمارا جان مال کر رہے ہیں موبائلوں پہ، 5 لاکھ کا موبائل، جوتوں پہ، کھانوں پہ، شادیوں پہ، مکانوں پہ، جہاں اللہ کے نبی نے مال لگایا نکالا ہے۔ تو جو حکم توڑے گا شیطان کا بیسٹ فرینڈ ہے، جو جان مال کو غلط ہے۔ جان مال لگنی کہاں تھی؟ اس نبی کے کام پہ کہ پوری دنیا جہنم سے بچ جائے۔ جان مال کہاں لگ رہی ہے؟ اس گندی دنیا پہ، پخانے کی مشین، سارا اس پہ، روح بھوکی بالکل۔ تو جان مال کہاں لگانا تھا؟ روح بناؤ، جسم تو میرے ذمہ ہے، تو میں کالا بناؤں، گورا بناؤں، لمبا بناؤں، چھوٹا بناؤں، دومی واغنا واقنا، میں امیر بناؤں، غریب میں بناؤں گا، میں کرتا ہوں، احیا اماتا، میں مارتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں، واضح کا وقت کا میں ہنساتا ہوں، لاتا ہوں۔ تمہارا کام ہے جان مال دیا روح پہ بنا کے آؤ، اپنی روح ٹھیک کرو، گھر والوں کی روح ٹھیک کرو، اور سارے کفر کی روح ٹھیک کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر تم میرا کام کرو گے انتصرا یسرکم، میں تمہارے سارے کام کروں۔ میرے دوستو ہمارا کام کچھ اور ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، سن لو بھائی، دو راستے ہیں بس، جنت جہنم۔ اللہ کے ان کو کون نبی، یہ تمہارا راستہ ہے، تم لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، مخلوق سے کاٹتے ہو، اللہ کے آگے جھکاتے ہو، سب مخلوق سے ہٹاتے ہو، اور یہی تمہارا کام ہے۔ اور جو تمہیں نبی مانتا ہے اس کا بھی کام ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وہ سبحان اللہ ہے، وما انا من المشرکین، اور کہہ دو اللہ پاک ہے میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں مشرکوں کے ساتھ نہیں، جو دعوت کا کام نہیں کرتا وہ مشرکوں کے ساتھ ہے۔ دوسری اللہ کہہ رہے وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مُشْرِكًا، اور دعوت جا کے دینا، جا کے لوگوں کے پاس جانا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ دعوت نہیں ہے، اس سے تو تکبر آتا ہے، میرا بیان سنو کیسا بیان کرتا ہوں۔ اذهب إلى فرعون، جاؤ نبی جاؤ، آپ کو بھیجا ہے رسالت، رسالت کہتے ہیں خط پہنچانے کو، رسول یا رسول بلغ ما انزل الیک، جاؤ بلغ کرو۔ تو فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہ انہی کا کام ہے۔ آج امت نے یہ نکلنا چھوڑا، یہ دعوت کا کام چھوڑا، بس نعرے مار رہے ہیں حضور آخری نبی ہے، نبی کا کام نہیں کر رہے۔ تو کہا جو دعوت دو اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ حدیث میں آتا ہے صبح ایمان کے ساتھ شام کو مشرک ہو جائے گا، شام کو ایمان سے 100 مشرک۔ تو اللہ رب ہے 4 باتیں دل کو سمجھا دیں، ابھی اجتماع ہو رہا ہے یہی بات سمجھانے کے لیے کہ ساری مصیبتیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ میرے گناہوں، سارا دن غیبت کرتا ہوں، سنی سنائی مجھے لوگ کہتے ہیں، سنا ہے ہمیں فون میسج آیا آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو امریکہ کا ویزا مل جاتا ہے۔ ابھی طارق مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو ویزا کیسے ملا؟ او بھائی یہ دنیا اللہ کی امریکہ کی نہیں ہے، ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی میں کروٹ نہیں بدل سکتا۔ ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے آج تک کسی کی شکل نہیں ملتی، اللہ کے خزانے تو دیکھو یار، کھربوں آدمی آگے کسی کی مزاج نہیں ملتا، فنگر پرنٹس نہیں ملتی، قیامت تک کسی کی نہیں۔ ایک انگوٹھے پہ اللہ ساری انسانیت کو اٹھائے گا، ایک انگوٹھے۔ اس اللہ کو پہ انہا تذبون، کہاں جاتے ہو؟
لوگوں کے پاس جھکتے ہو, بھیکیں مانگتے ہو, آؤ میرے پاس ڈائریکٹ, میرا رستہ ہے, اتباع رسول فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جو میرے نبی کی شکل بنائے گا, اس کی زندگی اپنائے گا اندر سے باہر سے, اللہ کہہ رہے اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے خود محبت کروں گا, اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. پھر دیکھ رہا بیوی کیسے محبت کرتی ہے, پھر دیکھ رہا بچے کیسے محبت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن ودا. تم ایمان عمل بنا لو, ساری مخلوق میں تمہاری محبت ڈالو, جانور تم سے محبت کریں گے. تو پہلا ہے رب کون ہے؟ اللہ, مصیبت ہے. دوسرا وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها, زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کے روزی کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں, اگر میں نہ کماتا بچہ تو کہاں سے کھاتا؟ تجھے اللہ کھلاتا. اللہ سارے عالم کو پال رہا ہے, لیکن میں تجھے پالتا ہوں. سارے عالم کا ذمہ دار کون ہے روزی کا؟ اپنے آپ کو نہ بنا, اللہ خوار کر دے گا سارا دن. یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہم نے تمہیں روزی کی ذمہ دار, پیشاب کرنا ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. ہر مخلوق کی روزی پہنچانا. ماں کے پیٹ میں کون پہنچا رہا ہے بھائی؟ پانی میں روزی. پانی میں اتنا سا بچہ ڈوبتا کیوں نہیں؟ کینیڈا میں چائے پھینکو برف, -60 میں چائے برف, اور وہاں عورت اپنے بچے کو گرم دودھ پلا رہی ہے. یہ چھاتی کا دودھ گرم کون کر رہا ہے؟ یہ گرمی کے میں سندھ میں 52 ڈگری میں دودھ ٹھنڈا کون کر رہا ہے؟ تو ساری مخلوق کی روزی, میرے بچوں کی میری ذمہ داری نہیں روزی کی, پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے. میری ذمہ داری کے ان کو جہنم سے بچاؤ. تیسری چیز, ہر شے کا خالق اللہ ہے. افرائیتم ما تمنون, نطفے کو اللہ انسان بناتا ہے. افرائیتم ما تحرثون, گٹھلی کو عام اللہ بناتا ہے. افرائیتم ما الذی تشربون, بارش اور سب اللہ برساتا ہے. ہر شے خیر. اور چوتھی چیز کیا؟ آخری بات, ہر شے کا مالک بھی اللہ ہے. 2 آیتیں سن لو, والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں, سورج 13 لاکھ گنا بڑا, چاند اور ستارے اللہ کے امر میں. خبردار, الا لہ الخلق امر, خبردار, پریزیڈنٹ میں نے بنایا ہے, پریزیڈنٹ کے پیچھے میرا حکم چل رہا ہے. میں کہتا ہوں بجلی بڑھاؤ, میں کہتا ہوں پیٹرول بڑھاؤ, میں کہتا ہوں ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دو. یہ قرآن ہے. انہوں نے کفر کیا, فذاق اللہ لباس الخوف, اللہ نے بھوک خوف کا لباس پہنا. دوسری آیت سنو, صحابہ بھی پریشان ہو گئے, انسان تھے کہ اللہ کے رسول کے جتنے امور چل رہے ہیں, بجلی بڑھ رہی ہے, گیس بڑھ رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, ان امور میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ بھائی قرآن سنو ان لوگوں سے, مفتیوں سے. کہاں ادھر ادھر ٹی وی پہ بیٹھے کہ یہ جو امور چل رہے ہیں, سردی آ رہی, گرمی, وہاں تو مانتے ہیں, لیکن نیچے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہ پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں, سی ایم صاحب کر رہے ہیں, پی ایم صاحب کر رہے ہیں, چیف کے ہاتھ میں آ گیا, پاکستان چیف کے ہاتھ میں آ گیا. تبارک الذی بیہ الملک وعلی کل شیء قدیر, سارے ملک کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. کہہ رہے پاکستان چیف کے ہاتھ میں آ گیا. وہ چیف اتنا تگڑا ہے کہ پاکستان اللہ کے ہاتھ سے نکال دیا. اللہ کل شیء قدیر, اور سارے ملک کے اللہ کے ہاتھ میں, ہر شے پہ اللہ کا ریموٹ کنٹرول ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, ہمارا کوئی اختیار ہے؟ اوپر پوچھا سوال, هل لنا من الامر من شیء, اے اللہ کے رسول بتا دیجئے ان امور میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ اوپر سے جواب آیا, نبی نے جواب وہی آئے, قل ان الامر كله للہ, ان کو بتاؤ سارے امور اللہ کے اختیار. ہمارے ہاتھ میں اللہ کو رب بنا لو بھائی. اور قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا, جو اللہ کو رب بنا لے, دنیا اس کے فرشتے اس کے ساتھ دوست بن جائیں گے. پھر اللہ بھیجیں گے 1000 فرشتے مارو, پھر اللہ بھیجیں گے نوح السلام کے ساتھ فرشتے بارش برساؤ, پھر قوم عاد کے پاس آئیں گے فرشتے ہوا سے ماریں گے, قوم سمود کے پاس آئیں گے ایک فرشتے چیخ سے ماریں گے. جو اللہ کو رب بنا لے, فرشتے اس کے قرآن کے دوست بن جاتے ہیں. اس کے لیے کل سے اجتماع ہے کراچی کا 3 دن کا, کہ آپ 3 دن لگا کے اس جو مخلوق کو رب بنائے نا, رکوع میں گئے, ارے ڈالر نیچے آ جائے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ سجدے میں گئے, حکومت بجے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ آتا ہی نہیں, میرے تو سجدے پہ یاد نہیں آتا. اللہ دل مان لے کہ اللہ تو رب ہے, مہنگائی تو کر رہا ہے, حسادت تو ہے, رلادت تو ہے, عزت تو دیتا ہے, ذلیل تو کرتا ہے, فقیر تو کرتا ہے, مارتا تو ہے, حیا تو ہے. یہ مرنے سے پہلے بھائی دل کو بتا لو, ورنہ قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے کراچی اجتماع میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار یا ذی الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بارك الله فيك. خيرا.